بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلص ساتھیوں اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، خطاب جمعہ کے موقع پر صبر کے موضوع پر ہمارا سلسلہ جاری ہے، اور آج یہ صبر کے موضوع پر ہمارا نواں خطبہ ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں، انسان اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں کبھی خوشیوں کے مواقع سے گزرتا ہے، کبھی غم اندوہ کے مراحل سے گزرتا ہے، کبھی تنگ دستی ہوتی ہے، کبھی کشادگی ہوتی ہے، اور کبھی آزمائشوں اور آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عافیت اور سلامتی کی زندگی سے عطا فرماتا ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم صبر کے سلسلے میں یہ بات پہلے بھی واضح کر چکے ہیں، اور آج اس بات کو پھر دہراتے ہیں کہ مصائب کے حالات میں، امتحان کے دور میں اور مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہماری آج گفتگو جس موضوع پر ہے، اس میں ہم نے استفادہ کیا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین امت کی تحریروں سے. میرے عزیزوں اور دوستوں، نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آید تبسم بر لب اوست. میں تمہیں بتاؤں کہ مرد مومن کی نشانی کیا ہے. جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. یہ دنیا جتنی دیکھنے میں دل ربا اور حسین و رنگین ہے، اسی قدر مصائب اور پریشانیوں اور مجبوریوں کی آماج گاہ بھی ہے.
نہ یہاں کی خوشیاں اور قہقہے اور مستیاں باقی رہتی ہیں، اور نہ یہاں کی تکلیفوں، آفتوں، آزمائشوں، مشکلات اور پریشانیوں کو دوام حاصل ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا کے اندر راحتوں کے ساتھ مصائب اور پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مصائب اور پریشانیوں اور مشکلات کے وقت ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اسی پر ہماری آج گفتگو رہے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ہر مشکل کے بعد راحت ہوا کرتی ہے، آزمائش کے بعد تسکین ہوا کرتی ہے، بشرطے کہ ہمارا عمل وہی ہو جو کہ اللہ ہم سے چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے طلب کرتے ہیں۔ نعمت اور مصیبت اضافی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مکے کی 13 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصائب سے بھری ہوئی ہے۔ بعض حضرات صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ بہت مصیبت میں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ امم سابقہ کو سامنے رکھ کر دیکھو، ان پر اتنی بڑی مصیبتیں آئیں کہ ان کو آروں سے چیرا گیا اور جلتے ہوئے تیل میں ڈال کر اہل حق کو بھونا گیا۔ تم پر اس طرح کے مصائب تو نہیں آئے؟ اور فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اس قدر امن اور اتنی رفاہیت ہوگی کہ ایک بوڑھی عورت مکے سے مدینے رات کو جائے گی اور سونا چاندی اچھالتے ہوئے جائے گی، مگر پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یعنی ایسا امن ہوگا۔ عرض حال کرنا جائز ہے، لیکن شکوہ و شکایت جائز نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ بخار ہے، اور ایسا بخار ہے جس قدر 2 آدمیوں کو ہوتا ہے، اس لیے ثواب بھی مجھ کو دگنا ملتا ہے۔ یاد رکھو، اپنے چاہنے والے کا اکرام کرنا چاہیے، اور حال اپنا بیان کرنا بھی اکرام ہے۔ ضرور بیان کرو، لیکن لہجے میں شکایت نہ ہو۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ گل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ فرمایا ہاں، جس چیز سے مسلمان کو تکلیف ہو وہ مصیبت ہے، اور اس پر ثواب کا وعدہ ہے۔ جب ادنا تکلیف پر اللہ تعالیٰ ثواب کا وعدہ فرماتا ہے تو زیادہ تکلیف پر ثواب کیوں نہ ہوگا؟ بس ثواب کو یاد کر کے غم کو ہلکا کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کا مصیبتوں اور مشکلات اور آزمائش میں دستور العمل کیا ہونا چاہیے؟ آئیے ذرا اس موضوع پر اور اس سلسلے میں توجہ دیں اور غور کریں کہ ہمارا دستور کیا ہونا چاہیے ان حالات کے اندر۔ نمبر 1، فرمایا کہ حالت مصیبت میں ابتلا ہو تو صبر کیا جائے، کہ مومن کی شان یہی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی مومن کی عجیب حالت ہے
کہ اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، تو دونوں حالتوں میں وہ نفع میں رہتا ہے۔ نمبر 2، فرمایا کہ خدا کی رحمت سے مصیبت میں مایوس مت ہو، بلکہ فضل و کرم الہی کا امیدوار رہے، کیونکہ اسباب سے فوق بھی تو کوئی چیز ہے۔ تو یاس یعنی نا امیدی کی بات وہ کہے جس کا ایمان تقدیر پر نہ ہو۔ اہل دین کا طریقہ تو رضا بالقضا ہے۔ نمبر 3، مصیبت کی وجہ سے دوسرے احکام شرعیہ میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ سے اس مشکل کے آسان کرنے کی دعا کرتا رہے اور تدابیر میں بھی مشغول رہے، مگر تدبیر کو کارگر نہ سمجھے۔ اور دعا کا حکم اس لیے ہے کہ تدبیر میں بغیر دعا برکت نہیں ہوا کرتی۔ نمبر 5، استغفار کرتے رہو، یعنی اپنے گناہوں سے معافی چاہو۔ اور نمبر 6، اگر مصیبت ہمارے کسی بھائی پر نازل ہو تو اس کو اپنے اوپر نازل سمجھا جائے، اس کے لیے ویسے ہی تدبیر کی جائے جیسا کہ اگر اپنے اوپر نازل ہوتی تو اس وقت خود کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ دعا کی بھی ضرورت ہے اور تدبیر کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہر چیز سے کام دیتی ہے، ایسی بلا اور مصیبت سے بھی نازل ہو چکی ہو اور ایسی بلا سے بھی جو ابھی نازل نہ ہوئی ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جس چیز کی ضرورت ہو، خواہ وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا، اور خواہ اس میں اپنی بھی کوشش کرنا پڑے اور خواہ اپنی کوشش اور قابو سے باہر ہوں، سب خدا تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، مگر ساتھ ہی تدبیر بھی کرنا چاہیے۔ مثلاً کوئی دشمن ستائے، کوئی حاسد ستائے، کوئی بغض رکھنے والا ستائے، خواہ وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، تو اس سے بچنے کی تدبیر بھی کرنی چاہیے، خواہ وہ تدبیر اپنے قابو کی ہو یا حاکم سے مدد لینا پڑے، مگر اس تدبیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگنی چاہیے۔ الغرض ہر کام اور ہر مصیبت میں جو اپنے کرنے کی تدبیر ہے وہ بھی کرے، اور سب تدبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوب عاجزی اور توجہ کے ساتھ عرض بھی کرتا رہے۔ اور جس کام میں تدبیر کا کچھ دخل نہیں یا کوئی ظاہری تدبیر ہمارے بس کی نہیں، اس میں تو تمام کوشش دعا ہی میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ جیسے ظالموں کے شر سے یا ظالم حکمراں کے شر سے بچنا، ان کاموں کا بنانے والا سوائے خدا کے کوئی برائے نام بھی نہیں۔ اس لیے تدبیر کے کاموں میں جتنا حصہ تدبیر کا ہے، ان بے تدبیر کاموں میں تدبیر کا وہ حصہ بھی
دعا ہی میں خرچ کرنا چاہیے۔ غرض تدبیر کے کاموں میں تو کچھ تدبیر اور کچھ دعا ہے، اور بے تدبیر کے کاموں میں تدبیر کی جگہ بھی دعا ہے۔ اس بات کو بہت ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ ساری تدبیریں ایک طرف اور خدا سے تعلق اور دعا کرنا ایک طرف، اس کو لوگوں نے بالکل چھوڑ ہی دیا ہے، مگر دعا ہمیشہ خشوع و خضوع کے ساتھ میں اور انتہائی عاجزی کے ساتھ میں اللہ کے دربار میں کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، مصیبتوں میں مایوس مت ہو۔ اے مسلمانوں، مصیبت میں خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ کے فضل و کرم کے امیدوار رہو۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ خدا کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو خدا سے بڑی امید رکھنا چاہیے۔ بس کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، دل شکستہ ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ شریعت میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ مصیبت کے وقت میں نا امید نہ ہو، حق تعالی سے امیدوار رہنا چاہیے، کیونکہ اسباب سے بڑھ کر بھی تو کوئی چیز ہے۔ تو نا امیدی کی بات تو وہ کہے جس کا دین اور ایمان تقدیر پر نہ ہو، محض تدبیر پر ہو۔ بس اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا اور کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں مبذول فرما دیں، اور وہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اہم دعا یہ ہے کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ جب کسی کو بیماری وغیرہ میں یا کسی مصیبت اور آزمائش میں مبتلا دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ تم کو اس میں مبتلا نہ کیا۔ اور ایک دعا بتلائی گئی ہے، اس کو پڑھا کرو، وہ یہ ہے، الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ عربی ہی میں پڑھا جائے، اگر اردو ترجمہ کر کے پڑھ لیا جائے تب بھی کافی ہے۔ اور ترجمہ حدیث شریف کی اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، خدا کا شکر ہے اور اس کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے مجھے تکلیف سے محفوظ رکھا اور اپنی بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت دی۔ مگر ساتھ ہی فقہا فرماتے ہیں کہ یہ دعا آہستہ سے پڑھے، زور سے نہ پڑھے، تاکہ جس کے سامنے پڑھ رہے ہیں اس کو رنج اور غم نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بچے کو ساتھ لے کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ قضاء الہی سے وہ بچہ فوت ہو گیا، جس کے بعد باپ بھی کچھ دن حاضر خدمت نہ ہو سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیر حاضری محسوس کی، پھر فرمایا پوچھنے پر صحابہ نے کہ یا رسول اللہ، اس کا بچہ فوت ہو گیا ہے۔
جو آپ نے دیکھا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ چلو ہم اپنی بھائی کی تعزیت کو چلیں۔ صحابی کے گھر کو شرف سعادت بخشا گیا اور اسے غم و اندوہ میں مبتلا دیکھا۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے بڑھاپے اور کمزوری کے ایام کے لیے اس کے سہارے اور نفع کی امیدیں لگائے ہوئے تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تو قیامت کے دن حاضر ہوگا، اس بچے کو کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ، یہ میرے والدین تو باہر ہیں۔ اسے 3 دفعہ جنت میں داخل ہونے کو کہا جائے گا، مگر وہ ہر بار والدین کی سفارش کرے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور تم سب اکٹھے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ بات سن کر ان صحابی کا غم دور ہو گیا۔ اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعزیت کے لیے جانا مسنون عمل ہے۔ کسی بھائی کو مصیبت پہنچے تو دوستوں اور بھائیوں کو تعزیت کے لیے جانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالی شأنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بندے کے بیٹے کی روح کو جب میں قبض کر لیتا ہوں اور وہ اس پر ثواب کی امید رکھتا ہے تو جنت کے علاوہ اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو آپ کی چشمہائے مبارک آبدیدہ ہو گئیں اور آنکھیں بھر آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ روتے ہیں؟ آپ نے تو رونے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا نہیں، بلکہ نوحہ کرنے سے اور گیت گانے یعنی بین کرنے سے منع کیا ہے۔ جو احمق اور گندی آوازیں ہیں اور چہرے کو نوچنے سے منع کیا ہے اور گریبان پھاڑنے سے منع کیا ہے اور شیطانی رونے سے اور گانے کی آواز سے کہ یہ لہو و لعب ہے، اور یہ رونا تو رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مہربان بندوں کے قلوب میں ڈالتے ہیں، اور جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ پھر ارشاد ہوا، دل غمگین ہے اور آنکھ آنسو بہاتی ہے، اور ہم وہ بات نہیں کہتے جس سے کہ رب کریم ناراض ہو جائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر ایک بادشاہ اور ایک درویش کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بادشاہ جنت میں ہے اور دوسرا ایک درویش دوزخ میں پڑا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ دوزخ میں ہوگا اور درویش جنت میں، لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ معلوم نہیں اس کا کیا سبب ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ بادشاہ درویشوں سے عقیدت رکھتا تھا اس لیے بہشت میں ہے، اور اس درویش کو بادشاہوں کے تقرب کا بڑا شوق تھا اس لیے جہنم میں ہے۔ اللہ اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرمائے۔
اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حلب کے بازاروں میں ایک بھکاری صدا لگا رہا تھا۔ کیسا حسین مقولہ ہے، سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اور وہ کہہ رہا تھا بھکاری کہ دولت مندوں، اگر تم لوگوں میں انصاف ہوتا اور ہمیں صبر کی توفیق ہوتی تو دنیا سے سوال کی رسم ہی اڑ جاتی، لیکن چونکہ مالداروں اور امیروں میں انصاف کا تقاضا اور غریبوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہیں رہا، اور بھکاری صبر کرنے والے نہیں بن جائیں گے جب تک یہ رسم اسی طرح جاری رہے گی۔ اللہ تعالی اپنے کرم کا معاملہ فرمائے ہمارے ساتھ میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، دو ہمارے سلسلے کے ساتھیوں کے سلسلے میں غم اور افسوس کی خبر ہے۔ ہمارے ایک مخلص ساتھی، سلسلے کے ساتھی جناب حمزہ بھائی زری والا، ان کی ہمشیرہ کا بروز گزشتہ منگل بتاریخ 30 جولائی 2020 مطابق 8 ذی الحجہ 1441 ہجری ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اللہ کی پیاری ہو گئیں۔ مرحومہ بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے داخل سلسلہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور قدم قدم پر عالم مثال میں ان کی نصرت فرمائے۔ ان کے پسماندگان میں ان کے شوہر اور 2 بھائی اور بہنیں ہیں۔ اللہ ان پسماندگان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے اور اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ مرحومہ کے لیے ایثار ثواب اور دعائے مغفرت اور رحمت کرتے رہیں، اور ساتھیوں سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے گزشتہ ہفتے ہی آپ کو یہ خبر دی تھی کہ یوسف بھائی ناتھانی کافی عرصے سے علیل ہیں اور سخت علیل ہیں۔ تقریباً 22-23 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے۔ بروز پیر بتاریخ 3 اگست 2020 مطابق 12 ذی الحجہ 1441 ہجری ان کا ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ بھی بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے داخل سلسلہ تھے اور بڑی محبت والے ساتھی تھے، اور انہی کے گھر پر بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام رہا کرتا تھا۔ تقریباً 10 روز قبل ہمارے یوسف بھائی ناتھانی مرحوم کی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا 23 جولائی کو۔ اس کی اطلاع ہم اس سے قبل کر چکے ہیں اپنے بیان کے آخر میں۔ تو ان دونوں کے لیے دعائے مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کی قبر پر، ان دونوں کی قبر پر نازل ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اور تمام ساتھیوں سے ہم درخواست کرتے ہیں۔ ہمارے یوسف بھائی ناتھانی مرحوم کے پسماندگان میں
4 بہنیں ہیں اور 2 صاحبزادے ہیں، شعیب بھائی ناتھانی اور فضل بھائی ناتھانی، اور 1 صاحبزادی ہیں۔ اللہ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے اور قدم قدم پر ان کی مدد فرمائے، اور ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے مرحوم ساتھی کی بہنوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، اور اسی طریقے سے تمام اعزاء و اقارب کو اللہ توفیق عطا فرمائے، ان کے صاحبزادگان اور صاحبزادی کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ پوری اپنی زندگی اہتمام کے ساتھ میں روزانہ ایصال ثواب کرتے رہیں اور دعائے مغفرت کا اہتمام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا رب العالمین۔ یا دائم النعم، یا باسط الرزق، یا باسط العطایا، یا دافع البلایا، یا موجود عند الشدائد، یا رزاق برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم۔ یا شافی الامراض، اللہم بارک لنا فی ایماننا، اللہم بارک لنا فی عمرنا، اللہم بارک لنا فی رزقنا، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔